کہ ہم کس طرح ان شیطانی واردات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے، شیطان کھڑا ہو گیا، وہ لعین ہے، مردود ہے، اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے انسان کی گمراہی کا پہلا زینہ یہی ہے کہ انسان متکبر ہو جائے۔ جب وہ اپنے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے گناہوں کے پہلے زینے پہ قدم رکھ دیا۔ شیطان نے تکبر کیا، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور جس وقت اس نے اللہ کے سامنے بے باکی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فخرج منہا، پر میں نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، لعین ہے۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان انسانوں کو زمین میں ان کے برے کام ان کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، ان کی نافرمانیاں ان کے سامنے دلکش کر دوں گا، اور اس نے کہا میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں سے تیرے چنے بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے اس وقت سے کہا کہ یا اللہ مجھے تیری قسم ہے، جس آدم کی وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں، اس آدم کی اولاد کو اسی کے گناہ کو خوشنما کر کے ان کے ذہنوں میں ان گناہوں کو آراستہ کر کے خوشنما بنا کر ان کو میں گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ شیطان نے تو آدم کو گمراہ کرنے، بنی آدم کو، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر انسانوں کو ہر مقام پہ گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے، وہ برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، وہ کبھی چیزوں کو دلکش بنا دیتا ہے۔ البتہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اس پر شیطان کے فریب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شیطان لوگوں کو کس طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آیت نمبر 83 میں اس کا ذکر کیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، تعزهم عزا، وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں تو شیطان ان کو اور اچھالتا ہے، تعزهم عزا، اور اچھالتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو کہا جب شیطان وار کرنے لگے تو فوراً تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی پناہ عطا فرما دیتا۔ لیکن کبھی انسان مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اتنا سخت دل رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، سزا اور جزا کا تصور ہی مٹ جاتا ہے۔ یہ شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ شیطان انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتا بلکہ مسلسل نافرمانیوں پر اور آگے دھکیل دیتا ہے، اور آگے دھکیل دیتا ہے، پھر وہ وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ برے کاموں میں عجیب و غریب خیالات کے ذریعے انسان کو مبتلا کرتا ہے، پھر انسان اپنے گناہوں پر بھی دلیلیں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آراستہ کر دیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جب انسان مسلسل گناہوں میں چلا گیا، ایک وقت آیا اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ کام اس کے لیے خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ تو گرامی حضرات، جب انسان کے دل میں گناہوں کا تصور مٹ جائے، وہ خیر و شر کو برابر سمجھنے لگ جائے، تو سمجھ جائے شیطان اپنی واردات کر چکا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی ایسی کچھ برائیوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے خیر و شر کا تصور مٹ گیا، گناہ کے بعد لوگ گناہوں پر دلائل دینے لگے، اور یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے آج ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کی لپیٹ کی وجہ سے ہمارا معاشرتی امن بھی برباد ہو چکا ہے۔